حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ معراج کرنے کے بعد مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر لامکاں کی بلندیاں، اللہ کا دیدار، ہم کلام، گفتگو، راز و نیاز کی باتیں، سب کچھ ہونے کے بعد راتوں رات مختصر وقت میں واپس بھی آ گئے۔ معراج کی صبح جبریل امین سے ملاقات ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جبریل گل سنو۔ جی حضور فرمائیے۔ جبریل آپ کو تو پتہ ہے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ بھی گیا ہوں، پھر مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھائی، پھر لامکاں کی بلندیوں پہ آسمانوں کی سیر کی، اللہ کا دیدار کیا، جنت دوزخ کا مشاہدہ کیا، رب سے ہم کلام ہوا، راز و نیاز کی باتیں ہوئی، سب کچھ ہوا، پھر میں واپس بھی آ گیا ہوں۔ جبرائیل ذرا یہ بتاؤ، اگر یہ گفتگو جا کے اپنی امتیوں میں، اپنے غلاموں میں کروں گا تو وہ سارے مان لیں گے؟ حضور کو پتہ تھا کون مانے گا کون نہیں مانے گا، لیکن سوال اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جبرائیل بتائیں کون مانے گا، کون تصدیق کرے گا؟ جبرائیل بتاؤ یہ ساری باتیں جب میں اپنی امتیوں میں کروں گا کیا وہ مان لیں گے؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کوئی اور مانے یا نہ مانے، آپ کا یار غار صدیق اکبر آپ کی بات کو ضرور مانے گا۔ آپ کا یار صدیق اکبر آپ کی بات کو ضرور مانے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جبریل امین سے ملاقات کے بعد آگے بڑھے۔ صبح کا وقت تھا، ابو جہل سے ملاقات ہو گئی۔ اب ابو جہل مسخرہ تھا، ڈرامے باز تھا، اس نے روزانہ حضور سے ملاقات ہونے تو پوچھنا، اے محمد ذرا بتاؤ کوئی نئی گل ہے، کوئی نئی بات آ جائی ہے؟ اب رات میں معراج ہوئی تھی، صبح ملاقات ابو جہل سے ہو گئی۔ ابو جہل کہنے لگا، اے محمد بتاؤ رات کو نئی بات، کوئی نئی کہانی، کوئی نیا قصہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اللہ نے رات مجھے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کروائی، آگے کی بات نہیں کی۔ یہی بات اس کے عقل میں آ جاتی تو بڑی بات تھی، آگے کی بات تو پھر عشق والی باتیں ہیں نا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ عَلَىٰ قَدْرِ عَقُولِهِمْ، یعنی لوگوں کے عقل کے مطابق گفتگو کی جائے۔ اب وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک آتے جاتے تو ان کو پتہ تھا کہ یہ مہینوں کا سفر ہے، جب ہم جاتے ہیں تو 15-20 دن مہینہ لگ جاتا آنے جانے میں۔ اب حضور فرما رہے ہیں کہ میں رات کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، پھر واپس بھی آ گیا ہوں، مہینہ بھی نہیں، ایک ہی رات میں گیا بھی صحیح واپس بھی آ گیا۔ ابو جہل کہنے لگا، یار ہم جاتے ہیں تجارت کے لیے پورا مہینہ لگ جاتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ مسجد حرام سے میں گیا مسجد اقصیٰ میں اور راتوں رات واپس بھی آ گیا، میری عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی۔ ابو جہل کہنے لگا، اب یہ بات آپ کے لے کر نہ آپ کے میں غلاموں کو گمراہ کروں گا، آپ کے غلاموں کو گمراہ کروں گا کہ آپ کے نبی یہ کہتے ہیں کہ ہم جاتے تو مہینہ لگتا ہے، یہ کہتے ہیں رات میں گیا واپس بھی آ گیا، اور میری عقل میں بات نہیں آ رہی، تمہاری عقل میں کیسے بات آ رہی ہے؟ ابو جہل کسی اور کے پاس نہیں گیا، سب سے پہلے گیا صدیق پاک کی دہلیز پہ۔ صدیق پاک کی دہلیز پہ پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، صدیق پاک باہر آئے، باہر کھڑا ابو جہل کہنے لگا، بھائی مانا آج سویرے سویرے میرے دروازے پہ آ گیا تم، کیا وجہ بنی، وجہ کیا ہے؟ ابو جہل کہنے لگا، صدیق پاک یار ایک معاملہ ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بولو کیا ہے بھائی؟ ابو جہل کہنے لگا، یار کوئی بندہ ہو، منافق تھا نا، منافق جو ہوتا ہے نا وہ ہیرا پھیری بڑی کرتا ہے، اس نے نام نہیں لیا حضور کا، کہنے لگا یار کوئی بندہ ہو وہ یہ کہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے چلا مسجد اقصیٰ گیا پھر واپس بھی آ گیا ہوں، میری بات تو اس اپنا عقل اس بات کو تسلیم نہیں کر رہی، کیا آپ کی عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے؟ صدیق پاک تو پھر عشق والے تھے نا، نسبت والے تھے، محبت والے تھے، فرمانے لگے پہلے یہ بتاؤ یہ بات کی کس نے ہے؟ اور صدیق پاک کو پتہ تھا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جانا مہینے کا ٹائم لگتا ہے، اتنی مسافت ہے، میں بھی جاتا رہا، یہ بھی جاتے رہے، جو بات کر رہا گا یہ بھی جاتا رہا۔ اب یہ جو بات کی ہے نا، جس نے بھی کی ہے کہ رات کو گیا واپس بھی آ گیا، ایک مہینے کا جو سفر تھا وہ میں ایک رات میں طے کر چکا ہوں، یہ کوئی عام بندہ نہیں کر سکتا۔ میرے صدیق پاک نے فرمایا پہلے 10 گل کتی کے نے، کس نے بات کی ہے؟ ابو جہل کہنے لگا، صاحب حکم تہاڈے یار نے گل کی تھی، محمد مصطفیٰ نے گل کی تھی۔ صدیق پاک نے جب یہ بات سنی نا، فرمانے لگے آپ تو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر نہیں مان رہے،
اگر حضور اس سے آگے کی بھی بات فرما دیں تو میں صدیق اس بات کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر صدیق پاک فرماتے ہیں کہ جبریل کون ہے؟ ابو جہل کہنے لگا حضور کا غلام ہے، حضور کی بارگاہ میں اپنا وحی لے کر آتے ہیں۔ اچھا وہ ان کا مقام کیا گئے، ان کی جگہ کہاں پہ گئے؟ سدرہ۔ صدیق پاک فرماتے ہیں جن کا غلام روزانہ کئی بار زمین سے سدرہ، سدرہ سے زمین، زمین سے پھر سدرہ، پھر سدرہ سے زمین آ جائے، غلام کئی مرتبہ یہ چکر لگا جائے، تو صدیق پاک فرماتے ہیں جب غلام کی پرواز کا یہ عالم گیا، ذرا سوچو پھر آقا کے پرواز کا عالم کتنا ہوگا۔ اچھا یہ بات سننے کے بعد صدیق پاک حضور کی بارگاہ میں آئے۔ یہ نہیں تھا کہ شک تھا یا تردد تھا، پتہ نہیں ابو جہل نے بات صحیح کی یا نہیں کی، پتہ تھا یہ حضور نے فرمایا تو حق سچ ہے، لیکن اطمینان قلب کے لیے حضور کی بارگاہ میں پہنچے۔ جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے نا، یہ پوچھنا تھا حضور کیا واقعی ایسے ہی ہے جو یہ ابو جہل کہہ رہا ہے، واقعی ایسے ہے؟ ابھی جا کے پوچھا نہیں، پوچھنا تھا، سوال کرنا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے ابو بکر صدیق، اے ابو بکر صدیق، انت صدیق، انت صدیق، انت صدیق، 3 مرتبہ یہ جملہ بولا۔ ابھی صدیق پاک نے پوچھا نہیں حضور وہ گل سچی ہے کہ نہیں، ابو جہل صحیح بول رہا ہے کہ نہیں بول رہا گا، کوئی بات نہیں۔ غیب جاننے والے نبی نے پہلے ہی بتا دیا اے صدیق جو تو عمل کر کے آ رہا ہے، جس بات کی تو تصدیق کر کے آ رہا ہے نا، تو سچا گئے، تو سچا گئے، تو سچا گئے۔ جس کو نبی سچا فرما دے ذرا سوچئے اس کی سچائی کا عالم کتنا ہوگا۔